السلام علیکم۔ مسلمان اور رمضان المبارک۔ صدقہ فطر کی اہمیت۔ صدقہ فطرانہ کس کو دیں؟ مسلمان اور رمضان المبارک۔ مسلمان اور رمضان المبارک کی مثال ایسی ہے چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ سارا سال عبادات و معاملات میں اس سے غلطیاں اور کوتاہیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اور امت مسلمہ کے بہت سے افراد کے دلوں میں ایمان کی حرارت کمزور ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا موسم بہار لے آتا ہے۔ مسلمان مساجد کا رخ کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت اور صدقہ خیرات کو معمول بنا لیتے ہیں۔ اس طرح جن کو اللہ توفیق سے نوازے وہ اعتکاف کی بھی سعادت حاصل کرتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، بغض، کینہ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے بچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر ایمان کی چاشنی اور شادابی پھر سے تازہ کر دیتا ہے، اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے راستے پر چل پڑتے ہیں۔ رمضان المبارک میں ایک ماہ کے مسلسل روزے رکھوانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ تمام گناہ جو انسان کی عادت بن چکے ہیں اور انسان انہیں گناہ ہی نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ختم کروانا چاہتا ہے اور اپنے بندوں کو گناہوں سے بالکل پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ صدقہ فطر کی اہمیت۔ روزے کے مسائل و احکامات، فضائل، نماز تراویح، کن لوگوں پر روزہ رکھنا فرض اور کن لوگوں کو اس کی رخصت ہے۔ رمضان المبارک میں ادا کیے جانے والے ایک اہم فریضے کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جس کا ادا کرنا سب پر واجب ہے، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ صدقہ فطر کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ عید الفطر سے قبل پیدا ہونے والے ایک دن کے بچے کا فطرانہ ادا کرنا بھی لازم ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ دار کو لغو اور بیہودہ باتوں سے پاک کرنے اور مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ فطر مقرر فرمایا، لہٰذا جو نماز عید سے قبل ادا کرے اس کا صدقہ مقبول ہوا، اور جو نماز کے بعد ادا کرے تو عام صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے، نہ کہ واجب صدقہ ہے، یعنی اسے صدقہ فطر نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ان امیروں کے مال میں سے سائل اور محروموں کا حق، اس لیے یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ غرباء و مساکین کو صدقہ فطر ادا کرنا ان پر کوئی آسان نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ بعض کم علم لوگ اس کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کسی صورت درست نہیں ہے۔ صحیح احادیث میں صدقہ فطرانہ کی مقدار 1 سا یعنی تقریباً 2.5 کلو۔ مختلف صحیح حدیث میں صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے مندرجہ ذیل چیزوں کا ذکر ہوا ہے: گندم، جو، کھجور، آٹا، پنیر اور عام خوراک، مثلاً دالیں، چنا، سوجی وغیرہ۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ صدقہ فطر ہر گھرانے پر اس کی استطاعت اور حیثیت کے مطابق فرض ہے، یعنی امیر اور غریب دونوں پر ایک ہی جنس کے حساب سے فطرانہ ادا کرنے کی بات درست نہیں ہے۔ جن گھرانوں کے باورچی خانوں میں گندم کے ساتھ ساتھ چاول، پنیر، کھجور وغیرہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ 2.5 کلو گندم کے حساب سے فطرانہ نہ دے کر ہی گزارا کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق جو چیزیں آپ کثرت سے استعمال کرتے ہیں وہ اعلیٰ اور قیمتی چیزیں بطور صدقہ فطر ادا کریں، مثلاً پنیر، کھجور وغیرہ۔ اس کی مالیت کے مطابق رقم ادا کریں
تاکہ غریبوں کو بھی مہنگی اور اچھی اشیاء کھانے کو مل سکیں۔ فطرانہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے ادا کرنا چاہیے تاکہ مستحق لوگوں تک بروقت پہنچ سکے اور انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شریک کیا جا سکے۔ صدقہ فطرانہ کس کو دیں؟ آج بھی ملک کے مختلف شہروں دیہاتوں میں لاکھوں افراد ایسے موجود ہیں جنہیں رمضان المبارک کے ایام میں سحری و افطاری کے لیے بھی کچھ میسر نہیں ہے اور وہ پانی پی کر روزہ رکھنے پر مجبور ہیں۔ وہ غریب اور مستحق بھائی جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے اور وہ کھلے آسمان تلے دن گزار رہے ہیں، انہیں خوراک، لباس اور صاف پانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور فطرانہ انہیں ادا کریں تاکہ ان کی مشکلات کم کی جا سکیں۔ اس سال گندم کے 2 کلو آٹے پر فطرانہ اور 1 روزے کا فطرانہ 300 پاکستانی روپے ہے۔ صدقہ فطر اور فدیہ کی کم از کم رقم 300 روپے فی کس ہے۔ اعلامیہ کے مطابق جو 4 کلو پر فطرہ اور 1 دن کا فدیہ 600 روپے ہے، کھجور 4 کلو پر فطرہ اور 1 روزے کا فدیہ 2400 روپے ہے، کشمش 4 کلو پر فطرہ اور 1 روزے کا فدیہ 4400 روپے ہے۔ اہل ثروت کو اپنی مالیت کے مطابق فطرہ، فدیہ اور کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔